فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدین الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول صلوات۔ جس سلسلے مجالس کا آغاز ہوا تھا، یہ اس سلسلے مجالس کی آخری کڑی ہے، مگر میرے سلسلے مجالس کی آخری کڑی ہے، عزاخانے کی مجلس کی آخری کڑی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل سے یہ بلا فصل سلسلہ یہاں پر جاری و ساری رہے گا، اور مسلسل علماء کرام آپ کی خدمت میں حاضری دیتے رہیں گے، اور آپ اسی طریقے سے مستفیض ہوتے رہیں گے، اور دنیا اور آخرت میں بہترین ثواب عظیم کے مستحق قرار پائیں گے۔ سب سے پہلے میں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ رسم انسانیت ہے، میں کہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے ادارہ باب العلم لاس اینجلس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور میں آغاز سے کہوں گا کہ آگے تشریف لائیں۔ بہت خادم قوم کے بہت بڑے اور بہت سی خدمات ہیں، شیعہ کمیونٹی کے حوالے سے لاس اینجلس سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ فعال اور ایکٹیو، اور ہماری کمیونٹی کی بہت ہی پڑھی لکھی شخصیت۔ تو بہرحال مولا آپ کو سلامت عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات کے محمد وعلی محمد۔ تو میں یہاں آپ تمام حضرات کا، تمام مومنین مومنات کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ حضرات مسلسل فرش اعضاء پر شرکت فرماتے رہے، اور مجھ جیسے ادنا طالب علم کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صاحب علم ہونا الگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ ہیومن نیچر بھی ہے، تو اگر ہمارے ایکشن سے، ریئیکشن سے، زبان سے، کلام سے اگر کسی بھی مومن کی دل شکنی ہوئی ہو، تو میں فرش اعضاء میں آپ حضرات کے سامنے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ آپ معاف فرمائیں گے، اور شہزادی کونین دنیا اور آخرت میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ میں یہاں کی انتظامیہ کا خصوصیت سے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا، اور اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ مسلسل نوجوان میری حوصلہ افزائی فرماتے رہے، اور بزرگوں نے مجھے اپنی دعاؤں کے حصار میں رکھا، اور کل سے بھی یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہنا چاہیے، اور اسی شدت کے ساتھ انشاءاللہ فرش اعضاء پر شرکت فرمائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد وعلی محمد۔ آج کی مجلس میں چونکہ ظاہر سی بات ہے ویک ڈیز بھی ہے، اور یہ جو مجلس ہوتی ہے یہ تعزیت کے سلسلے میں پرسیداری کی مجلس ہے، تو مجھے وقت معین میں اپنے موضوع کو اور اپنے معروضات کو تمام کرنا ہے، اور آپ حضرات کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے، لیکن جتنی دیر بھی آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، جب آپ حضرات یہاں سے اٹھیں گے تو رزق علم میں اضافے کا سبب یہ مجلس بھی بنے گی، چونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ پھر مجلسی اعتبار سے تھوڑا سا ثقیل ہے، لیکن چونکہ مجھے آپ حضرات کے ذوق سماعت اور بلند سماعت کے اوپر بہت بھروسہ ہے، اس لیے اس قسم کے موضوعات کا انتخاب آپ حضرات کے سامنے کر لیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے افہام تفہیم معرفت رسالت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اور اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اور صرف جو جہاں پر بیٹھا ہے میری مجلس کو بس سنیں۔ افہام تفہیم معرفت رسالت،
اصل میں معرفت رسالت سب سے مہم، سب سے اہم، سب سے خاص موضوع ہے، اور یہ خاص اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں پر جو امامت، ولایت، وصایت، عصمت، نورانیت، اعجاز، ہدایت، طہارت، یہ جتنے سلسلے ہیں ان سب کا انسلاک اور ارتباط اور تعلق عقیدہ رسالت ہی سے ہے۔ تو عقیدہ رسالت سے ان تمام چیزوں کا تعلق ہے۔ تو اگر معرفت رسالت حاصل ہو جائے، یعنی رسول آل رسول کی نظر میں، تو اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر آل رسول رسول کی نظر میں، آپ نے دیکھا کہ کیا سلسلہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ سلسلہ ہے ایک سلسلہ۔ تو یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر معرفت رسالت حاصل ہو جائے تو اس سے ایک فائدہ اور بھی ہے۔ معرفت رسالت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عقیدہ رسالت کے بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ افتراق نبوت اور بشریت، یعنی بشریت میں اور نبوت میں کیا فرق ہے۔ اسے افتراق نبوت اور بشریت، یعنی اگر عقیدہ رسالت صحیح ہو گیا تو پھر بشریت کسے کہتے ہیں، نبوت کسے کہتے ہیں، اور دونوں میں فرق کیا ہے، یہ عقیدہ بھی واضح ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب دیکھیے یہاں سے آغاز بیان ہے کہ معرفت رسالت کیا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اس مجلس سے رسول اللہ کو سمجھ کے اٹھنا ہے، اور باخدا اگر اس مجلس کو، صرف آج کی اس آخری مجلس کو میری توجہ سے سن لیا جائے تو یہ مجلس اس قابل ہوگی کہ قوم میں CD کو تبرکاً تقسیم کیا جائے، اور جب کبھی میرے معروضات اور نکات یاد ہو جائے تو بس میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ شہزادی نے جس حق کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے یہ سلسلہ ہماری نسل میں اسی طریقے سے قائم و دائم رہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں پر کچھ الفاظ ہیں بزرگ تشریف فرما ہیں جن کو ہم اور آپ کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نبوت ہے، اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رسالت ہے۔ ذرا نوجوانوں کے لیے، چونکہ یہاں مومنین کی تعداد کم ہے مگر نوجوان نیٹ پہ بیٹھے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے مجلس سے استفادہ کر رہے ہیں، تو رسالت سب سے زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب آپ تاریخ کو پڑھیں یا کسی مسجد میں چلے جائیں، کسی درس میں چلے جائیں۔ نبوت بہت زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہمارے یہاں پر اور استعمال ہوتا ہے، اس کا نام ہے امامت، یہ تیسرا لفظ ہے۔ چوتھا لفظ ہے اس کا نام ہے خلافت، اور جو پانچواں لفظ ہے اس کا نام ہے ولایت۔ ہمارے یہاں پر یہ 5 عہدے ہیں، اور ہمارے عقیدے کا تعلق یہ ہے کہ یہ تمام عہدے وہ ہیں کہ ان عہدوں کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، امت کی طرف سے نہیں۔ یہ 5 عہدے ہیں، اور یہ 5 الفاظ بھی ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمیں جو چیز آپ کے سامنے صرف اور صرف جس مسئلے کو ثابت کرنا ہے، ہمارے یہاں پر ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں نبوت۔ نبوت کے معنی بچے سنیں، نبوت ہے کیا؟ اس کا مادہ، اس کا روٹ جو ہے وہ نبا ہے، اس کے معنی خبر دینے والا۔ چونکہ ہمارے اور آپ کے نبی غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، اس لیے آپ اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ رسول کہتے ہیں ہمارے یہاں پر میسنجر کو جو پیغام لے کر آئے اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے یہاں پر رسل و رسائل، مرسل، مراسلہ، کمیونیکیشن کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سب کو رسل و رسائل کہتے ہیں۔ اسی سے مراسلہ ہے، اسی سے مرسل ہے، اسی سے رسول ہے، اسی سے رسالت ہے، یعنی کمیونیکیشن کے ذریعے۔ تو چونکہ ہمارے اور آپ کے رسول اللہ اور بندوں کے درمیان کمیونیکیشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یعنی ادھر کا پیغام ادھر پہنچاتے ہیں، ادھر کی ضرورتیں وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک سرا اللہ سے ملا رہتا ہے، ایک سرا بندوں سے ملا رہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں رسول۔ یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر جو آپ بار بار ہم مجلسوں میں بچے سنتے ہیں امام 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 کے معنی تو بالکل لغت میں تو ایک رسی کے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دیوار بنا رہے ہیں کہ یہ دیوار سیدھی بن رہی ہے یا ٹیڑھی بن رہی ہے، اسے امامت کہتے ہیں۔ یعنی امام ایک ایسی شے ہے جو دیوار کا بھی فیصلہ کرتی ہے کہ سیدھی ہے یا ٹیڑھی، تو پھر جماعت کا فیصلہ کیسے نہ کرے کہ جماعت سیدھی ہے یا ٹیڑھی۔ لیکن بہرحال اگر اس کے لغوی معنوں کو، اصطلاحی معنوں کو دیکھیں تو امام کہتے ہیں لیڈر کو، اور لیڈر بھی وہ لیڈر جو کسی کارواں کو لیڈ کر رہا ہو، جو کسی کارواں کے آگے آگے کھڑا ہو۔ آپ کے یہاں سینٹر میں ہر شب جمعہ میں منگل میں پروگرامز ہوتے ہیں، تو پروگرام سے پہلے یہاں پر حتماً نماز جماعت ہوتی ہوگی، چونکہ سینٹر میں نماز جماعت کے بغیر کوئی پروگرام ہمارے یہاں پہ شروع نہیں ہوتا۔ تو وہ جو آپ کے آگے کھڑا ہوتا ہے ایک مرکزی مقام پر، تو اس کو بھی اصطلاحی معنی میں آپ کیا کہتے ہیں کہ امام جماعت، چونکہ وہ کارواں کو لیڈ کر رہا ہے، وہ جماعت کے آگے کھڑا ہے، اس کو کہتے ہیں امام۔
تو یہ لفظ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے خلیفہ. دیکھیں مجھے صرف ایک لفظ کو ثابت کرنا ہے چونکہ رسالت تک جانا ہے. ایک لفظ ہے خلیفہ, اس کا مادہ, اس کا روٹ جو ہے وہ خلف سے نکلا ہے. جو آپ کے بعد آئے گا وہ خود آپ کا خلیفہ ہے, جو آپ کے خلف سے ہوگا, حتیٰ کہ جو آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کا خلیفہ ہے. یہی ہمارا اختلاف ہے جو کہتے ہیں کہ علی ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں. ہمارے چوتھے خلیفہ نہیں, ہمارے امام ہیں, وہ رسول کے خلیفہ ہیں. خلیفہ رسول کے ہمارے امام ہیں, وہ چوتھے خلیفہ جو خلافت کا سلسلہ ہے اس میں خلافت کے چوتھی منزلت پہ جن کو آپ مانتے ہیں وہ خلیفہ ہیں. لیکن جو ایک لفظ ہمارے یہاں کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ولایت ہے. دیکھیے میں نے کتنی جلدی اپنے موضوع کو سمیٹا ہے, ورنہ کہ ایک نقطے پہ 5 منٹ وضاحت دیتا تو 1 گھنٹہ پورا ہو جاتا. ایک لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ولایت. اس کے معنی کو لغوی بھی سمجھیے اور اصطلاحی بھی سمجھیے. اکثر ہماری کمیونٹی میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے بچوں کے درمیان. بزرگ تو جانتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں چونکہ عہدہ ولایت کا ارتباط تعلق چونکہ اللہ سے ہے اور عہدہ امامت کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے, تو امامت اور ولایت دونوں ایک ہیں, چاہے آپ ولی کہہ دو چاہے آپ امام کہہ دو. تو ایسا نہیں ہے, یہ 2 الگ عہدے ہیں. عہدہ امامت الگ ہے, عہدہ ولایت الگ ہے. ولایت کے معنی کیا ہیں؟ ولایت کے اصل کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ قانون کی کتاب کو قانون میں لکھ دیں, ایک قانون کی کتاب بنائیں اور اس میں سارے قانون کو لکھ دیں, وہ قانون کی کتاب تو رکھی ہوئی ہے, جب تک کوئی ایسی طاقت نہ ہو جو اس قانون کو ایگزیکیوٹ کر سکے اور اس قانون کو حکومت کی مشیت کے مطابق جب تک یہ دنیا چل رہی ہے اس کے اوپر عمل پیرا کرائے, اس طاقت کا نام ولایت ہے. یہ ہے ولایت. اب مثال کے طور پر قانون آپ کے یہاں پر بھی ہے, قانون ہمارے یہاں پر بھی ہے. قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کی سزا یہ انگلیاں کاٹو, اگر اسلامی حکومت ہو. کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے کہ تم اسے ختم کر دو. ایک صاحب نے قانون کی کتاب کو اتنا پڑھا وہ اس کے حافظ ہو گئے. وہاں ایک شخص نے چوری کی, ثبوت موجود تھے, اس کو جلدی سے پکڑا, اس کی انگلیاں کاٹ دی. ایک صاحب نے کسی کو بے جرم و خطا قتل کیا تھا, ہم نے جلدی سے قانون اٹھایا کہ قانون کیا ہے عرب ممالک کا, مسلمان حکومت کا, اس میں لکھا تھا کہ موت کی سزا موت ہے, اٹھا کے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا, پولیس کی سائرن کی گاڑیوں کی آواز آ رہی ہے. وہ صاحب خوش ہو گئے کہ پولیس انعام دینے آ رہی ہے. آ کے دیکھا تو عجیب معاملہ تھا, ان کو گرفتار کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہم نے غلط کیا ہے, قانون کی کتاب میں بالکل صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو چوری کی سزا یہ ہے کہ فنگرز کو کاٹو, اگر کوئی کسی کو بے جرم و خطا قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ختم کر دو. کہا کہ سب کچھ لکھا ہے قانون کی کتاب میں, مگر تمہیں یہ اختیار کس نے دیا کہ تم ہمارے ملک میں اپنے شہر میں اپنے محلے کے اندر قانون کے اوپر عمل کراؤ؟ سنو, جس حکومت نے قانون بنایا ہے اور قانون کی کتابیں لکھی ہیں اسی حکومت نے کچھ ججز بنائے ہیں اور ان کا انتخاب کیا ہے جو قانون کی کتابوں کو سامنے رکھ کر اس قانون کے اوپر اپنی نیشن کو عمل کراتے ہیں. بلکہ سنو, یونیورسٹی کے وہ بڑے بڑے پروفیسرز جنہوں نے انہیں پڑھا کے جج بنا دیا, ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ اس قانون کی کتاب پر عمل کرا سکیں. تو جو قانون کی اس کتاب کے اوپر عمل کرائے, قانون کی کتاب کی مشیت اور اس کی رضا کے مطابق, اسی کو کہتے ہیں قانون کو ایگزیکیوٹ کرنا. شریعت کی ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں ولایت, اس کو کہتے ہیں ولایت. اب یہیں سے دیکھیں ہم عقیدہ رسالت پہ کیسے پہنچیں گے. اللہ کا قانون 3 سٹیجز میں ہے جسے آپ الہی قانون کہتے ہیں. اللہ کا قانون آپ جا کے پڑھیے گا 3 سٹیجز میں ہے. پہلا سٹیج ہے قانون کا بنانا, دوسرا سٹیج ہے بنے ہوئے قانون کو لانا, اور تیسرا سٹیج ہے بنے ہوئے قانون پر صبح قیامت تک مشیت کے مطابق عمل کرانا. قانون بنانا, یاد رکھیے یہ رسول کا کام نہیں ہے. قانون بنانا کام کس کا ہے, ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. تو قانون اللہ بنائے گا, تو اللہ کے پاس ولایت ہے, تو کلمہ بنا لا الہ الا اللہ. بنے ہوئے قانون کو وہ رسول پہنچائے گا جو اللہ اور بندوں کے درمیان کمیونیکیشن اور رسل و رسائل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. وہ قانون بنائے گا نہیں, بنے ہوئے قانون کو امت تک پہنچائے گا. تو کلمہ بنا واشہدو ان محمد رسول اللہ,
اور صبح قیامت تک مشیت کے مطابق جو اس قانون پر اپنی امت اور نیشن کو عمل کرانے کے لیے مجبور کرے گا، اس کا نام امامت ہے۔ تو کلمہ بنا واشہد ان علی ولی اللہ۔ بس یہ ہے سلسلہ، یہ دیکھیں میں بالکل قدم با قدم اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتا ہوں، بہت آسان گفتگو کر رہا ہوں لیکن ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گا نکتہ، چونکہ مجھے آخر میں کچھ مشکل آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھنا ہے۔ تو قانون بنانا اللہ کا کام ہے، لانا رسول اللہ کا کام ہے، اس قانون پہ عمل نہیں کرانا ہے، مشیت کے مطابق عمل کرانا۔ تو مشیت کے مطابق عمل وہ کرائے گا جو منبر کوفہ پہ جا کے کہے کہ نحنو مشیت اللہ، اللہ کی مشیت تو ہم ہیں، ہم کو دیکھتے چلے جاؤ، اللہ کو پہچانتے چلے جاؤ۔ یہ ہے مشیت، جہاں صرف یہ صاحبان نعمت کا راستہ ہے، یہاں غضب کو تلاش نہ کرنا۔ اب سنیے، اور یہ عقل بشر کا تقاضا ہے، کسی اسلامی عقائد کا حصہ نہیں بھائی، عقل بشر کا تقاضا ہے، ہمارے عقیدے کی ضرورت نہیں۔ اگر قانون بنتا رہتا تو اس قانون کو پہچانے کے لیے اور لانے کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، لیکن جو قانون بنا رہا تھا، قانون بناتے بناتے ایک سٹیج قرآن میں ایسا آیا کہ قانون بنانے والے نے یہ کہا کہ قانون مکمل ہو گیا۔ قانون بنانے والے نے قرآن میں ایک سٹیج ایسا آیا کہ جب وہ قانون کی کتاب لکھ رہا تھا تو اس نے کہا قانون مکمل ہو گیا، الیوم اکملت، دین مکمل ہو گیا۔ تو جب قانون مکمل ہو گیا تو ختم نبوت ہو گئی، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جب قانون ختم ہو گیا تو ختم نبوت ہو گئی، مگر قانون پہ عمل قیامت تک ہوگا، تو امامت کی ضرورت قیامت تک ہے۔ بس یہ ہے وہ سلسلہ، یہ امامت ہے، یہ امامت ہے، یہ عقل بشر کا تقاضا ہے، یہ عقل بشر کا تقاضا ہے، یہ ختم نبوت ہے۔ اور ولایت اور امامت کا انسلاک اور ارتباط عقید نبوت سے ہے۔ اب دیکھیں، اب ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ نبوت کیا ہے۔ چونکہ نبوت سمجھ میں آ گئی تو دیکھیں امامت خود سمجھ میں آئے گی، چونکہ انسلاک اور ارتباط رسالت سے ہے، عصمت خود سمجھ میں آئے گی، نورانیت خود سمجھ میں آئے گی، معجزہ خود سمجھ میں آئے گا۔ تو پہلی ضرورت کیا ہے کہ ہم رسالت کو سمجھیں، افہام تفہیم معرفت رسالت۔ تو میں نے جس قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا، یہ آیت کون سی ہے؟ بہت ہی مشہور آیت ہے، وما محمد الا رسول۔ اتنی آسان آیت ہے، محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی کے دو پہلو ہیں، یہ دیکھیں گا اب یہاں سے تھوڑی سی خشک ہوگی، جو آپ سمجھ رہے ہیں میں اس کو نہیں پڑھوں گا۔ دیکھیے ایک طبقہ ہمارے یہاں پر یہ ہے عالم اسلام میں، دیکھیے ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ میں نے پہلی دوسری مجلس میں کہا تھا کہ جب تک کوئی کسی کو کافر اور بے دین نہ کہے تب تک ہم اس کو جواب نہیں دیتے، ہم اپنے عقیدے کی صرف تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس عقیدے کے فالوورز کو کافر کہے اور کافر کہہ دے تو احقاق حق واجب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کسی پہ کمنٹس نہیں کریں گے، چونکہ یہ ہے اپنے اپنے عقیدے کا تعلق۔ اس مجلس کو ذرا مختلف اینگل سے سنیے گا۔ یہ عالم اسلام کا ایک طبقہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، وفات ہو گئی، نبی مر گئے، وہ رسول اللہ کی زندگی کے قائل نہیں ہے۔ یعنی نبی تو مر گئے، اور جو یہ کہتا ہے نبی مر گئے وہ زندہ ہے، نبی مر گئے۔ لیکن دیکھیے کمنٹس ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ ان کے عقائد کا ایک حصہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں نبی مر گئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور ہمارا عقیدہ دیکھیے مخالف قرآن نہیں ہے، ہمارا عقیدہ مطابق قرآن ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، اور خالی ہمارے رسول اور آپ کے رسول با حیات نہیں ہیں، با اختیار بھی ہیں، اور خالی رسول زندہ نہیں ہے، آل رسول زندہ ہیں، اولاد رسول زندہ ہیں۔ تجزیہ کر کے اپنے نوجوانوں کو، اپنی بہنوں کو یہ بتانا ہے کہ کیا واقعاً رسول زندہ ہیں، کیا واقعاً آل رسول زندہ ہے، اور یہ عقیدہ واقعاً مطابق قرآن ہے یا مخالف قرآن ہے۔ مگر ہمارا عقیدہ دیکھیں کتنا باریک ہے۔ ہمارے یہاں تو زندگی کے سلسلے میں بھی دو پہلو ہیں، ہم نبی کی دو زندگیوں کے قائل ہیں۔ ہمارا عقیدہ رسالت دیکھیں کتنا پیچیدہ ہے۔ عالم اسلام کا ایک طبقہ تو نبی کی اس زندگی کا بھی قائل نہیں ہے، کہتے مر گئے، مگر ہمارا عقیدہ رسالت اتنا اسٹرانگ ہے۔ میں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہی ہم ہیں، رسول کو مانتے ہی ہم ہیں۔ ہمارے یہاں نبی کی زندگی کے دو پہلو ہیں،
ایک زندگی بعد وفات کی زندگی ہے، ہم اس زندگی کے قائل ہیں، اور ہم رسول اللہ کی ایک اس زندگی کے قائل ہیں جو نبی کی ولادت سے پہلے کی زندگی ہے۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، ہم تو نبی کی ایک تو اس زندگی کے قائل ہیں جو ولادت سے پہلے کی زندگی ہے، اور جو ولادت سے پہلے کی زندگی ہے وہ بھی عام زندگی نہیں ہے، رسالت کے ساتھ ہے، اور یہ جو زندگی ہے تو اس میں بھی اللہ نے عہدہ رسالت دے رکھا ہے، عہدہ رسالت قیامت تک ہے۔ تو اب دیکھیے کہ آیا قرآن مجید سے کوئی دلیل ہے ہمارے پاس جو دونوں زندگیوں کو ثابت کر دے؟ تو قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ میرے حبیب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے میرے حبیب یہ روز کافر آپ کے پاس آتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیتوں کو قسم خدا کی پڑھنا چاہیے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے حبیب یہ کافر آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ کہاں ہیں بھائی آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آیت ہے قرآن کی، یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو سرکار نے کہا کہ پروردگار ہم کیا کریں؟ تو اب جا کے قرآن پڑھ لیجئے۔ کہا جب یہ آئیں اور آ کے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو ان سے کہیے کہ تمہاری گواہی کی ضرورت ہے کب؟ ہمیں تمہاری شہادت کی کب ضرورت ہے؟ وَقُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہہ دو کہ ہماری رسالت کی گواہی کے لیے تو ہمارا اللہ کافی ہے۔ کیا عجیب جملہ ہے، قسم خدا، یہ آیت ہے بھائی۔ دیکھیں پڑھنے کا ایک ایک لفظ کو کتنی محتاط انداز میں عقیدہ رسالت کو پڑھ رہا ہوں، کوئی آ کے اتنے محتاط انداز میں آپ کو پڑھ کے نہیں سنائے گا۔ وَقُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، ان سے کہو کہ رسالت کی گواہی اور شہادت کے لیے میں اللہ کافی ہوں۔ اور صرف اللہ کافی نہیں ہے میرے حبیب، ایک بزرگ اور بھی ہیں جو آپ کی رسالت کے گواہ ہیں۔ وَقُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا وَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور ان بزرگ کی پہلی صفت یہ ہے اگر آپ انہیں پہچاننا چاہو کہ ان کے پاس کل کتاب ہے۔ تو میرے حبیب اگر یہ دو تمہاری رسالت کے وٹنس بن جائیں تو جب تمہارے پاس تو ایک تو اللہ گواہ ہے تمہاری رسالت کا اور ایک وہ بزرگ جن کے پاس کل کتاب ہے، تو یقول الذین کفروا لست مرسلا، اب اگر آ کے کافر یہ کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو پریشان نہ ہونا۔ اس آیت میں ایک عجیب سا جملہ ہے، دیکھیے اب ہوگی پیچیدہ گفتگو، نوجوان اور بزرگ سنیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ آل محمد نے اس منبر کا معیار کتنا بلند رکھا ہے۔ آپ دیکھیے اکیڈمیکل گفتگو ہوگی اور یہ کتنی بڑی دانشگاہ ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ حبیب آپ کی رسالت کا پہلا گواہ کون؟ اللہ، مگر لفظ کیا رکھا؟ وَقُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، گواہی کے ساتھ لفظ شہید رکھا۔ میں گواہ تو ہوں مگر میں شہید ہوں۔ اسلام میں گواہی کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، بزرگ تشریف فرمائے، ایک ہے لفظ شاہد، ایک ہے لفظ شہید۔ آپ جب یہاں اذان دیتے ہیں جو صاحب، وہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں گلدستہ اذان پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ گواہی دے رہے ہیں؟ ان سے پوچھئے، مطلب دیکھیں گواہ کا کیلیبر ہونا کیا چاہیے، اور یہ کہہ رہے ہیں آنے کے بعد کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی اللہ ہے بھی نہیں۔ اتنا بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو میرا سوال یہ، آپ نے اللہ میاں کو دیکھا ہے؟ اور پھر آپ انکار بھی کر رہے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ آپ کا کیلیبر، ارے گواہوں میں گواہوں کا کیلیبر ایسا ہوتا ہے کہ گواہی کے لیے اللہ جیسے سامنے آتے ہیں۔ آپ جب یہ کہا تو جو گلدستہ اذان پہ کھڑا تھا وہ صاحب معرفت تھا، اس کے پاس علم تھا، اس نے عقیدہ توحید کو پڑھا تھا، تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی صاحب میں نے گواہی ضرور دی ہے مگر میں نے یہ کب کہا کہ میں شہید ہوں؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کہا ہے کہ میں شاہد ہوں، میں نے کب کہا کہ میں شہید ہوں؟ میں نے کہا کہ فرق کیا ہے کہ شاہد اسے کہتے ہیں جو آثار اور علامت کو دیکھ کے گواہی دے، جو آثار اور علامت کو دیکھ کے گواہی دے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن چاند اور سورج کو وقت پہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وقت پہ غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کائنات کے نظام اور سسٹم کو دیکھا ہے، تو علامتیں بتا رہی یہ خدا ہے، تو میں گواہ تو ہوں مگر شاہد ہوں۔ مگر اس آیت میں کیا ہے؟ کافر آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں، وَقُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، حبیب کہو میری گواہی کے لیے اللہ ہے اور اللہ شاہد نہیں ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟
اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ لفظ شہید رکھا. شہید کسے کہتے ہیں؟ آئی وٹنس. شاہد کہتے ہیں جو علامت سے گواہی دے. شہید کسے کہتے ہیں؟ آئی وٹنس. تو میرے حبیب آپ کی گواہی کا ایک اللہ آئی وٹنس ہے. عالم اسلام متفق ہے اس پہ. دیکھیے اس میں کوئی اختلاف نہیں. آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے میں اللہ علامت سے گواہی نہیں دوں گا. میں آئی وٹنس ہوں. اور خالی میں آئی وٹنس نہیں ہوں. اب جو دوسرا گواہ ہوگا دیکھیے اس کے 3 مرتبے ہونے چاہیے. 3 مرتبے ہونے چاہیے. دیکھیے ایسے نہیں ہو سکتا کورٹ میں ایک تو گواہ لے جائیں آپ بہت اعلیٰ قسم کا اور ایک لے جائیں بالکل, تو وہ معیار شہادت پہ پورے نہیں اتریں گے. تو رسول اللہ کی رسالت کے لیے اگر 2 گواہ ہیں تو پہلا گواہ اللہ, تو دوسرا گواہ بھی کوئی اللہ کے جیسا ہو. اب دیکھیں میرے جملے کو پکڑیے گا نہیں کہ کیا کہہ دیا بھائی. معیار شہادت پہ جب اترے گا جو اللہ جیسا ہو. تو اسلامی عقائد نے زنجیریں لا کے پیروں میں ڈال دی کہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو ہم نے کہا کوئی اللہ کے کیلیبر کا لاؤ. کہا اس کیلیبر کا بھی کوئی نہیں ہے. کہا پھر کون ہوگا؟ کہا اب ایسا تلاش کرو کہ خدا تو نہ ہو مگر خدا ہونے کا شائبہ کبھی کبھی ہوتا ہو. یہ دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اب میں اس عقیدے کو بھی ثابت کر دوں وہاں خدا ہونے کا شائبہ ہے. ہمارے اور آپ کے یہاں خدا ہونے کا شائبہ نہیں ہے. ہم ان کو مظہر صفات پروردگار کہتے ہیں. تو دیکھیں ایک تو جو بھی گواہ ہوگا ہم نہیں کہتے وہ دوسرا گواہ کون ہے. اختلاف یہ ہے کہ وہ بزرگ کون ہے. اب اگر آپ لا کے میرے سامنے کہہ دیں یہ ہے تو بنا لیجئے شوق سے, مگر اس کیلیبر کا ہو کہ خدا نہ ہو, لیکن کم سے کم ایسا ضرور ہو جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. بھائی کیا ہے بھائی اس میں اختلاف کیا ہے؟ جب 2 گواہ ہیں تو دونوں اس کیلیبر کے ہونے چاہیے. دوسری طرف کیا ہے؟ کہا کہ میں اللہ ہوں آئی وٹنس, تو وہ دوسرا گواہ بھی وہ ہو معیار شہادت پہ پورا اترنے کے لیے کہ رسول تمہاری رسالت کا آئی وٹنس ہو. کہاں ہے آپ بھائی؟ دیکھیے سماعت بیدار ہے. یعنی کم سے کم منیمم کوالیفیکیشن اس بزرگ کی یہ ہو کہ وہ آئی وٹنس ہو. اور تیسری صفت سنیے اس کی تیسری صفت کیا ہونی چاہیے بھائی؟ اس کی تیسری صفت کیا ہو؟ کہا تیسری صفت یہ ہے کہ اس کے پاس کل کتاب ہو. یہ تو قرآن میں ومن عندہ علم الکتاب. تو اب آپ کہیے کہ یہ گواہ حضرت عیسیٰ ہو سکتے ہیں. صاف ہے قرآن میں وَآتَيْنَا الْكِتَابَ, اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے. تو سارے مفسر چیخنے لگے کہ وہاں تو کتاب سے مراد متفق ہے کہ انجیل ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں. اچھا آپ کہیں گے آصف ابن برقیہ کو لا کے کھڑا کر دو, وہ ہے آئی وٹنس. تو کیا کہتے ہیں علم من الکتاب, میرے پاس تو کتاب کے تھوڑے سے حصے کا علم ہے. اچھا آپ کہیے وہ حضرت خضر ابھی تک زندہ ہے, تو قرآن پھر چیخنے لگا کہ ان کے پاس تو علم لدنی میں سے کچھ حصے کا علم تھا, پورا علم لدنی بھی نہیں ہے. ارے کہاں ہے آپ؟ تو کوئی بزرگ وہ تیسرا بزرگ وہ ہو کہ علم من الکتاب نہ ہو, اندل کتاب, جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو. کیا یہ بزرگ وہی تو نہیں جو مسجد کوفہ کے منبر سے کہا کرتے تھے سلونی سلونی؟ کہاں ہے آپ؟ کہاں ہے آپ؟ ذرا سا دیکھیے. قسم خدا کی مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا سلامت رکھے. مولا سلامت. دیکھیں میں نے اپنی باتوں کو بہت آسان کر دیا. تو یہ 3 صفتیں ہونی چاہیے. وہ رسالت کا گواہ جو آپ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کیوں مانتے ہیں مولا علی, ہم تو نہیں کہتے. آپ لے آئیے پھر کوئی ایسا منیمم کوالیفیکیشن یہ 3 ہو. کس کیلیبر کا ہونا چاہیے وہ گواہ؟ اچھا ہمارا سوال یہ ہے کہ چلیے آپ سارا جھگڑا چھوڑ دیجئے کہ یہ وہ گواہ رسالت حضرت آدم ہے. کیوں؟ چونکہ وہ گواہ رسالت آدم ہو سکتے ہیں, اس لیے وہ ابو البشر ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, ابو البشر ہیں, وہ ہیں آئی وٹنس. تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ ٹھیک ہے آدم کو کہو آئی وٹنس, مگر یہ بحث بعد میں کرنا, پہلے یہ بتاؤ یہ رسول جو ہے یہ رسول کب سے ہے؟ کر لو, لے آؤ آپ آدم کو آئی وٹنس بنا کے, ہمیں اس سے بھی اختلاف نہیں ہے. تو یہ بتاؤ پھر بحث یہ اٹھے گی کہ رسول کس دن سے ہے.
تو اب عالم اسلام نے کہا کہ صاحب سرکار کا یہ قول تو ملتا ہے ہمیں کہ کنتو نبیًا و آدم و بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبوت کر رہا تھا جب آدم نہیں تھے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ اچھا، اس نقطے پر اکثر صاحبان ایمان توجہ نہیں فرماتے۔ میں نے رات کے اندھیرے میں غور کیا ہے۔ کنتو نبیًا، میں نبی تھا، مجھے ایمان سے بتاؤ نبی نام ہے یا عہدہ؟ خالی میں محمد تھا یہ کہا؟ ارے کہاں ہیں آپ؟ یا کنتو نبیًا، ارے کہاں ہیں آپ؟ یا میں نبی تھا۔ اچھا دوسرا جملہ کیا ہے؟ وہ آدم و بین الماء والطین، آدم نام ہے یا عہدہ؟ نہیں پہنچے شاید۔ نبوت نام نہیں یہ عہدہ ہے، آدم عہدہ نہیں یہ نام ہے۔ سرکار نے کیا کہا؟ ان کا نام بھی نہیں تھا، میں برسرے عہدہ تھا، تو آدم آئی وٹنس نہیں ہو سکتے۔ اب وہ جملہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ دیکھیے کہ آدم تو کہہ نہیں سکتے میں محمد جیسا، آدمی کیا منہ لے کے بولے گا میں ان کے جیسا؟ دیکھیے میں نے ادب کا سہارا لے کے کہا ہے، میں نے ادب کا سہارا لے کے کہا ہے آدم تو کہہ نہیں سکتے ہم ان کے جیسے، آدمی کیا منہ لے کے بولے گا؟ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے آئی وٹنس رسالت کے عینی گواہ کم سے کم کہہ رہا ہوں میں حضرت آدم نہیں ہو سکتے۔ تو جب آدم نہیں ہو سکتے تو آدمی کیسے ہوگا؟ تو پھر وہ آئی وٹنس ہے کون؟ کہا اسی کیلیور کی حدیث ملی، کنتو ولیًا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولایت کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ رسول آپ کی رسالت کے دو آئی وٹنس ہیں، اور آئی وٹنس کی پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کو جب عہدہ رسالت سر پہ سجایا جا رہا تھا، میں اللہ عہدہ رسالت سجا رہا تھا، یہ بزرگ اس موقع پہ کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ صلوات پڑھ دے مل کے محمد وآل محمد وآل، یہ جملہ ہے۔ تو دیکھیے ہم نے کیا کہا کہ ابھی عالم اسلام میں تو ابھی یہی پرابلم ہے کہ نبی آج زندہ ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ رسالت کتنا پیچیدہ ہے۔ ہم رسول اللہ کی زندگی کے قائل ہیں جو زندگی ولادت سے پہلے کی ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ کتنا پیارا رسالت ہے، اس کے بعد بھی دنیا کہتی ہے ہم نبوت کو نہیں مانتے ہیں۔ ارے رسول کو تو مانتے ہی ہم ہیں۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیں ہم رسول کی اس زندگی کے قائل ہیں، اور یہ زندگی ابھی ہم نے وہ پڑھی ہے جو ولادت سے پہلے ہے، اور وہاں پر صرف محمد نہیں ہے، نبوت کے ساتھ ہیں، برسر عہدہ ہے۔ اب دیکھیے اب ثابت یہ کرنا ہے کہ اب ہم ایک زندگی کے اور قائل ہیں، اور وہ زندگی وفات کے بعد کی ہے۔ بس دو نقطے مجھے پیش کر، ولادت سے پہلے کی زندگی مگر رسالت کے ساتھ، وفات کے بعد کی زندگی۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اور یہ آیت نہیں ہے، پیغمبر کی شان میں اللہ نے خود ایک قصیدہ لکھا ہے۔ دیکھیں قسم خدا کی میری جان قربان ہو جائے، آپ اس مجلس کے بعد جب کبھی قرآن میں اس آیت کو پڑھیں گے نا تو کیف محسوس کریں گے، آپ جھوم جائیں گے، کہیں گے کہ واقعاً قدرت نے قصیدہ پڑھا ہے، اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے پیغمبر کی شان میں۔ آیت ہے ایک، تو اس آیت میں پیغمبر کا قصیدہ ہے، دوسرے پیغمبر کی رسالت اور پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ بھائی متوجہ ہے نا؟ میرے ساتھ ہے میرا مجمع؟ سنیے، اللہ کہہ رہا ہے جب پیغمبر کو بھیجنے لگا تو اللہ نے پیغمبر کا تعارف کرایا۔ سنیے، یا ایھا النبی انا ارسلنا کا، اب کاؤنٹ کیجئے گا، یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اس میں اس انداز سے سنیے گا، اس قصیدے میں پیغمبر کی 5 صفتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیغمبر میں نے آپ کو بھیجا، کسی نے بنایا نہیں ہے، انا ارسلنا کا، میں نے بھیجا ہے، اور میں نے آپ کو دی 5 صفتیں۔ شاہدن، میں نے آپ کو اپنا شاہد بنا کے بھیجا۔ دیکھیے مجلسوں کا فائدہ یہ، یہاں لفظ شہید نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ارے بھائی کہاں سے بخاری میں آپ ران تلاش کرتے ہیں؟ کہاں عرش چہارم پہ آپ اللہ میاں کی کرسی تلاش کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھ لیجیے۔ میں نے کہا نا کسی کے عقیدے کی ضرورت نہیں، توحید کی ضرورت ہے۔ یا ایھا النبی بھیجا ہے میں نے آپ کو، مگر کیوں بھیجا؟ شاہد بنا کے۔ شہید کب کہا؟ اے پیغمبر میں آپ کا گواہ، آپ میرے گواہ،
مگر فرق یہ ہے میں آئی وٹنس ہوں. کہاں ہیں آپ؟ میں آئی وٹنس ہوں, آپ شاہد ہیں. تو پیغمبر کی پہلی صفت کیا ہے؟ پیغمبر آپ اپنے اللہ کے وجود کے گواہ ہیں. اللہ کو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کی گواہی کی ضرورت ہے. تو اللہ کا وجود کب تک ہے؟ اللہ کا جیسے آپ یوم ولادت نہیں بتا سکتے, کیا یوم وفات منا سکتے ہو؟ کہا کب سے ہے بتا نہیں سکتے, کب تک رہے گا سمجھا نہیں سکتے, تھا اور رہے گا. تو فلسفے کا پہلا قانون کیا ہے؟ اب سنیے, ہمارے یہاں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے جبر و اختیار سے پہلے پہلا قانون پڑھایا جاتا ہے. فلسفے کا پہلا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شے تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اس کو اس کی دلیل سے سمجھو. اگر کوئی شے تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اس کو اس کی دلیل سے سمجھو. اللہ دعویٰ ہے, پیغمبر دعوے کی دلیل ہے. اللہ سمجھ میں بغیر دلیل کے آ نہیں سکتا. فلسفے کا دوسرا قانون پھر یہ ہے کہ اگر دلیل مر جائے تو دعویٰ خود مردہ ہو جاتا ہے. پیغمبر کا زندہ ہونا پیغمبر کی فضیلت نہیں ہے, اللہ کی توحید کی ضرورت ہے. ارے کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ کہاں سے لاؤں میں اس سے پیارا جملہ, کہاں سے لاؤں میں اس کا قیمتی جملہ آپ کے لیے؟ دیکھیں ہم سے پیغمبر کو پڑھ رہے ہیں, تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے تمہیں کہ میرے حبیب میں نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ میرے شاہد ہیں, تو جب تک اللہ ہے پیغمبر کو اللہ کو اپنی توحید کے گواہ کی ضرورت ہے. تو جب تک اللہ رہے گا اور اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا, منیمم کم سے کم کہہ رہا ہوں, اس وقت تک پیغمبر کو ان کی حیات اور حیات کو رسالت کے ساتھ ماننا پڑے گا. تو یہ آیت, یہ جو زندگی ہے پیغمبر کی, یہ وفات کے بعد کی زندگی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ولادت سے پہلے کی زندگی ہم نے پڑھ کے سنائی, مگر رسالت کے ساتھ یہ جو زندگی ہے یہ رحلت کے بعد کی زندگی ہے. مگر ہم آگے بڑھ کے قرآن کی تیسری آیت بعد میں پڑھیں گے, اس میں اب نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پیغمبر میں نے آپ کو اس لیے بھیجا, یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدن, آپ ہیں میرے شاہد, و مبشرن, اور پھر میں نے تو آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ جو آتے ہیں نا ان سب کو بشارتیں دیا کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ان کو بشارتیں دیا کرو, تم نماز پڑھو تم جنت ملے گی, تم آل محمد کے دروازے کے قریب آؤ تو ہم مسند شفاعت پہ شافع محشر ہیں تمہاری شفاعت کریں گے. اگر تم پیاسی ہو تم کو سیراب کریں گے, تم آؤ طہارت کی طرف آؤ, ریاضتوں کی طرف آؤ, علم کی طرف آؤ, انہیں بشارتیں دیا کرو. اس کے بعد کہا وہ نذیرن, اور پیغمبر, اب یہ دیکھیے جو میری ہر مجلس میں میسج رہتا ہے, کسی کو پسند آئی ہے نا, یہ میسج ضرور ہے, پیغمبر صرف آپ بشیر نہیں ہیں, آپ نذیر بھی ہیں. ان کو قیامت کے حساب سے, یوم قیامت سے ان کو ڈرایا بھی کرو. یہ ڈریں گے تو فطرت بشر کا تقاضا یہ ہے کہ پھر یہ عمل کی طرف آئیں گے, یہ اللہ کی آواز پہ لبیک کہیں گے. تو تیسری صفت کیا ہے کہ یہ نذیر بھی ہیں. اب چوتھی صفت سنو, وَدَّاعِن إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اور میں نے آپ کو اللہ کی طرف سے, اللہ کے اذن سے دعوت دینے والا بنا کے بھیجا. یعنی مبلغ آپ ہیں. اب جو اپنے آپ کو کہ ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اسے پہلے رسول کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. وَدَّاعِن إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اور میں نے آپ کو دعوت دینے والا بنا کے بھیجا مگر اللہ کے حکم سے. اور پانچویں صفت کیا ہے, وہ سراجن منیرہ, اور میں نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا. اچھا یہاں بھی عجیب جملہ, یہ نہیں کہا میں نے آپ کو چراغ بنا کے بھیجا. چراغ اسے کہتے ہیں جس کے نصیب میں بجھنا لکھا ہوتا ہے. نہیں بھائی, لفظ سراج پیغمبر کی صفت سراج نہیں ہے, سراجن منیرہ, روشن چراغ. تو قرآن میں یہ پیغمبر کی شان میں پہلا قصیدہ ہے, اور یہ قصیدہ اللہ نے لکھا ہے, اللہ نے پڑھا ہے, اور اس قصیدے میں پیغمبر کی جو صفت ہے وہ 5 ہے. یعنی جو قصیدہ لکھا وہ بھی بنجے تلی ہے. صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد پر. بس میرے پڑھنے کا یہ انداز ہے. اگر معرفت کی تمنا ہو تو میں نے سب کچھ پڑھ دیا, پورے عقیدہ رسالت کو نہیں پڑھا ہے, میں نے پوری ولایت کو پڑھ دیا آپ کے سامنے, میں نے پوری امامت کو پڑھ دیا, میں نے آل محمد کے اختیار, ان کی عصمت, ان کی زندگی, ان کی حیا سب کو پڑھ دیا. بس شرط یہ ہے کہ جو بھی میری مجلس کو سنے وہ رزق علم
کہ سبب اس مجلس کو سننے کی کوشش کریں تو یہ ہدایت کا سبب بنے گی مجلس. اب ایک آیت اور اس کے بعد زحمت تمام، چونکہ وقت ہو چکا ہے تمام اور ہمیں مسائل بھی پڑھ رہے ہیں. اس آیت کو آپ سن لیں قسم خدا کی. اور اس کے بعد چونکہ میں جب 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں نا تو آخر میں دیتا ہوں مثال. اور مثال کا فائدہ کیا ہے؟ مجلس کسی کو یاد نہیں رہتی، مثالیں یاد رہ جاتی ہے، اسٹیکر کی طرح چپک جاتی ہے. پڑھنے والے کا نقصان ہے. یہ جو مثالیں بجمے کو یاد رہ جاتی ہے، نیکسٹ ایئر ریپیٹیشن نہیں کر پاتے اس کا. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. نیکسٹ ایئر آ کے میں کچھ بھی پڑھ دوں، اگر میں نے یہ مثال دی کہ مجھے سامنے ریپیٹیشن کر دیا. مگر مسئلہ کیا ہے؟ میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں یا علم کا فاقہ کوئی ہے، ادھر سے آتا رہتا ہے ادھر سے جاتا رہتا ہے، نہ عطا میں کمی ہے نہ فیض میں کمی ہے. اب قرآن کی جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اس کے بعد جھوم جائیں گے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور اس آیت میں اللہ اپنے پیغمبر سے گفتگو کر رہا ہے، کمیونیکیٹ کر رہا ہے. کیونکہ رسالت ہے ہی کمیونیکیشن کا ذریعہ، رسل و رسائل کا سب سے بڑا ذریعہ کمیونیکیشن ہو رہا ہے. ہاٹ لائن پر اپنے حبیب سے عجیب انداز میں. دیکھیں تہذیب اور ادب دیکھنا کہ اللہ نے کیسے گفتگو کی. کہتا ہے وکیفا. اب میں نے جو کیفا کہا تو مجھے کیف آنے لگا. اس کیفا میں ایک کیف ہے، میرے بزرگ گواہی دیں گے. دیکھیے وکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجہنا بک علی ہؤلاء شہیدا. ترجمہ سنو گے کیا ہے؟ اے پیغمبر کیا شان ہوگی اس دن آپ کی. یہ ہے ترجمہ. دیکھیں رسالت کو ایسے پڑھو، اے پیغمبر کیا منزلت ہوگی اس دن آپ کی، کیا مرتبہ ہوگا اس دن آپ کا. کس دن؟ کہا جب ہم ہر امت کو بلائیں گے. ہر امت ہے من کل امتن. ارے کہاں ہے آپ؟ ہر امت کو بلائیں گے اور ہر امت کے ساتھ اس امت کے نبی کو بلائیں گے اور وہ نبی اس امت پہ گواہ بنے گا کہ پروردگار اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. نوح آئیں گے روتے ہوئے، انہوں نے سفینہ ڈبونے کی کوشش کی. آدم آئیں گے میرے ساتھ یہ ظلم کیا. ابراہیم کہیں گے مجھے شعلوں میں پھینک دیا. عیسیٰ آ کے کہیں گے مجھے پھانسی کے پھندے پہ میرا دامن پکڑ کے لے گئے. یہی ہے نا بھائی، پہنچیے نا. وکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید. پھر آئی وٹنس. ارے کہاں ہے آپ؟ میں لفظ آئی وٹنس بار بار استعمال کر رہا ہوں. کہا پھر ہر نبی کو بلائیں گے اور وہ نبی آئی وٹنس بنے گا اپنی امت پر. آئی وٹنس بنے گا ہر نبی آپ کی امت پر. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اور سب سے آخر میں پھر آپ کو بلاؤں گا. اور سب سے آخر میں آپ کو بلاؤں گا. کیوں؟ آپ آئی وٹنس بنے گے ہر نبی کی نبوت پہ اور قیامت تک ہر نبی کی امت پہ. ارے کہاں ہے؟ نا میں نہیں پڑھ سکا، شاید میں تھک گیا. دیکھیے آپ 2 چیزیں ہیں بھائی. سورہ نساء کو جا کے پڑھیے گا، سورہ نساء کو جا کے پڑھیے گا. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، علی ہؤلاء شہیدا. اور پھر ہم بلائیں گے آخر میں آپ کو، مگر پھر شہیدا، پھر آئی وٹنس کریں گے. اس آیت میں اللہ نے پیغمبر کو 2 کیس میں گواہ بنایا ہے. ارے کہاں ہے آپ؟ اب دیکھیں آسان کر دیا. اللہ نے اس آیت میں پیغمبر کو 2 کیس میں آئی وٹنس بنایا ہے. آئی وٹنس پہلے شہید تھا، یہاں شہیدہ. دونوں جگہ آئی وٹنس ہے. ایک کیس ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوتوں کا. میدان محشر میں جب عدالت لگے گی تو پیغمبر گواہ بن کے آئیں گے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوتوں پر کہ آدم صحیح کہہ رہے ہیں، نوح صحیح کہہ رہے ہیں، موسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں، عیسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسرا کیس کون سا ہے؟ قاتم سے لے کے قیامت تک کی امتوں کا. مجھے یہ بتاؤ نبی کی امت میں سے صدر اسلام کے جو مسلمان تھے وہ تھے؟ ہم اور آپ نبی کے امتی نہیں ہیں. ہم اور آپ امتی نہیں ہیں. قیامت تک کے مسلمان امتی نہیں ہیں. کا سب امتی ہیں. کہا پیغمبر 2 کیس میں گواہ بناؤں گا. میں نے کہا تھا نا کیفا میں کیف ہے. ایک کیس آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوتوں کا لڑنا، ایک کیس آدم سے لے کے قاتم تک کی امتوں کا لڑنا. 2 کیس ہیں. عدالت میں مقدمہ کر دیا یہاں کسی نے جانے کے بعد. جج نے کہا 2 وٹنس لے کر آؤ کہ 1980 میں جو مرڈر ہوا ہے 2 وٹنس لے آؤ. ایک صاحب وہاں پہ گئے، جا کے ایک گواہ کا نام لکھوایا. کہا کہ یہ کہاں ہے؟ کہ ان کا تو انتقال بھی ہو گیا. کب ہوا؟ 1979 میں. کب پاگل ہو گئے؟ مرڈر کیس ہوا 1980 میں. جو آئی وٹنس لے کر جس کا نام لکھوایا 1979 میں. آتما اس کی پرماتما سے مل گئی. آپ اسے کیا کہتے بتائیے اس کیس کا کیا بنے گا؟ دوسرے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے. کہا نہیں 2 وٹنس کی ضرورت ہے نا، ایک اور لے کر آیا ہوں. اب وہاں پہ کھڑا کر دیا لا کے ایک نوجوان. تو جج نے کہا کہ گواہی تو بعد میں دینا، تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ کہنے لگے 85. ارے کہاں ہیں آپ؟ 1985 میں پیدا ہوا. مجھے ایمان سے بتائیے کیس کتنا کمزور ہوگا عدالت میں کہ جج نے 2 گواہ مانگے. ایک گواہ اس وقت لایا جو اس سے پہلے مر چکا تھا
کہاں ہے آپ؟ ایک گواہ اس وقت لائے جس دن ٹریجڈی ہوئی تھی، وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اللہ نے پیغمبر کو 2 کیس میں گواہ بنا دیا. ایک کیس ولادت سے پہلے کا ہے، ایک کیس پیغمبر کی وفات کے بعد کا ہے. اب میں جملہ کہہ دوں، اگر ولادت سے پہلے تھے نہیں تو آدم کی نبوت کے گواہ کیسے؟ اور اگر رحلت کے بعد زندہ نہیں ہے تو قیامت تک کی امت کے گواہ کیسے؟ معلوم ہوا زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہیں گے. بس میں نے بہت جلدی اپنے موضوع کو سمیٹا ہے، میں نے بہت جلدی سمیٹا ہے. قسم خدا کی یہ بڑا خشک موضوع ہو سکتا تھا، یہ اشرے کا موضوع ہے. میں نے کہا نا میں ایک لفظ اگر امامت کی تشریح کرتا، ولایت کی کرتا، خلافت کی کرتا تو 10 منٹ تو لیتا. میں نے سمیٹ دیا اس موضوع کو. اب آپ دیکھیے گا، بس اسی لیے عالم اسلام کے کچھ مکاتب فکر وہ ہیں جن کو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر نکتہ بازی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے بالکل عقل بشر کا تقاضا ہے. ان کی زندگی ان کی فضیلت نہیں ہے، کسی کی ضرورت ہے. آپ فضیلت کے آئینے میں پڑھتے کیوں ہو؟ آپ ضرورت کے آئینے میں پڑھ دو. فضیلت کے آئینے میں پڑھتے ہو جھگڑا ہوتا ہے بھائی. ضرورت کے آئینے میں پڑھ دو تو اختلاف نہیں ہوگا. یعنی خالی رسالت کو سمجھا دو، سارے عقیدے سمجھ میں آ جائیں گے. تو کچھ مکاتب فکر جو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب مر گئے. اور وہ کہتا ہے مر گئے. دیکھیے وہ کہتا ہے جو گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کو یہ کہہ کے بلاتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں. اور مسلح بچھتا ہے یہاں، اور یہاں سے لے کے وہاں اذان ہوتی ہوئی کھڑے ہو کے 10 اسٹیپ کا فاصلہ ہے، اور 10 اسٹیپ آتے آتے عقیدہ بدل دیتے ہیں. جب وہاں کھڑے تھے گلدستہ اذان پہ کہہ رہے تھے محمد اللہ کے رسول ہیں، جب یہاں آئے کہنے لگے یا محمد نہ کہو مر گئے. تو آپ تو جھوٹ بول کے بلاتے ہیں مسجد میں، لاؤڈ اسپیکر سے کہتے ہیں آؤ بھائی آؤ محمد زندہ ہے، اور جب ہم مانگنے آتے ہیں یا محمد نہ کہو مر گئے. یہ کون سا پرابلم ہے بھائی؟ ایک جگہ پہ ٹکو، کہا مر گئے، ہم کہتے ہیں زندہ ہے. بس یہ عقیدہ ہے زندہ ہے. اور قسم خدا کی اگر یہی بات ہے تو بس جملہ کہ حقوق بشر کی عدالت میں چلے جاؤ، سب چلے جاؤ حقوق بشر کی عدالت میں، اور مجھے لے کے چلو اور وہاں جا کے رسالت کا کیس دائر کرو. تم کہو کہ مر گئے، میں اکیلا کھڑے ہو کے کہوں گا زندہ ہے. مگر یاد رکھیے دنیا کی عدالتوں کا بس ایک تقاضا ہے، اگر آپ جائیں گے سوچ سمجھ کے جائیے گا. ہمارے کے یہاں ہندوستان میں ایک صاحب نے کیس داخل کر دیا عدالت میں، اپنے بھائی کے اوپر مقدمہ کر دیا تھا. کہا کہ صاحب وہ ابا مر گئے اور یہ ساری پراپرٹی لے کے بیٹھ گیا، مجھے حق ہی نہیں دیتا. جب جج کو پتا چلا اس نے نوٹس بھیج دیا عدالت سے، کہا اسے بلاؤ وہ کون ہے. اب وہ جو آیا تو جج نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ سگے بھائی ایک باپ کی اولاد ہو، ابا مر گئے تم نے ساری پراپرٹی دبا لی، بھائی کو نہ دیا. وہ دوسری سٹوری لے کے کھڑے ہو گئے. کہا حضور یہ اول نمبر کا فراڈ ہے، ابا مرے کب ہے؟ ابا تو زندہ ہے. یہ لیجیے کیا عرض کر رہا ہوں آپ کا، آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، یہ تو کھلا فراڈ کر رہا ہے. ابا مرے کب ہے؟ ابا تو زندہ ہے. کیا کہا اتنا فرق ہے، وہ آج کل ہندوستان میں نہیں رہتے، وہ ابھی ذرا واشنگٹن چلے گئے ہیں، کچھ خاص مقاصد کے لیے آئے تھے، جب وہ مقصد پورا ہو گیا جہاں سے آئے تھے پھر وہاں چلے گئے. ارے کہاں ہے وہ؟ تو وہاں رہتے ہیں اور صحت مند ہے بالکل، اور ان سے ہمارا کمیونیکیشن ہوتا ہے. ارے کہاں ہیں آپ؟ ہم اکثر جب پریشان ہوتے ہیں ان کو پکارتے ہیں، ان سے دعاؤں کو کہتے ہیں، ان کو منتوں کو کہتے ہیں، وہ بالکل زندہ ہے، صحیح و سلامت ہے، چلتے پھرتے ہیں بالکل، وہ صحیح و سلامت ہے. جج گھوم گیا. کہا میاں کیا مصیبت ہے، ایک ہی باپ اس کے 2 بیٹے، ایک مقدمہ دائر کر رہا ہے کہہ رہا ہے ابا مر گئے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ مطلب ابا زندہ ہے. تو سمجھدار جج کیا کہے گا؟ دونوں کو ایک ڈیٹ دے دے گا کہ میرا دماغ خراب نہیں کرو، دونوں جاؤ. جو کہتا ہے مر گئے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ داخل کرو، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ. اور جو کہتا ہے کہ زندہ ہے تو یہاں سے امریکہ کے کسی ڈاکٹر سے، یا جتنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کسی بھی ہاسپٹل سے، کسی بھی میونسپلٹی سے لائف سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، اور دونوں فلاں ڈیٹ پہ آ جانا. اب وہ جو کہہ رہا تھا ابا زندہ ہے، وہ یہاں سے کسی ڈاکٹر صاحب سے لکھوا کے لائف سرٹیفکیٹ لے کے چلے گئے، اور وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اگر جمع نہ کرا سکے تو اسے مقدمہ نہیں ہارے گا، اس پہ دوسرا کیس چلے گا جج کو مس گائیڈ کرنے کا. دیکھیے اس لیے کہتے ہیں سوچ سمجھ کے یہاں بولا کریں. مس گائیڈ کرنے کا بھی کیس چلتا ہے، گمراہ کرنے کا بھی کیس چلتا ہے. بس آج جو پوری دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں یا محمد نہ کو مر گئے، اور ہم کہتے ہیں زندہ ہے، تو حقوق بشر کی عدالت میں چلو، تم رسول کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے آؤ، ہم زندگی کا سرٹیفکیٹ لاتے ہیں.
दैट सर्टिफिकेट आप लाके जमा करो। हुकूक बशर की अदालत तो है आज भी, आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। आप लाइए दैट सर्टिफिकेट और हमें कहिए कि लाओ लाइफ सर्टिफिकेट। मैं लाइफ सर्टिफिकेट अपनी जेब में लेके घूमता हूं, मैं लाइफ सर्टिफिकेट अपनी जेब में लेके घूमता हूं और वो सर्टिफिकेट किसी डॉक्टर की तरफ से पब्लिश नहीं हुआ है, उस पे किसी गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं है, उस पे किसी डॉक्टर के सिग्नेचर नहीं है, बल्कि जो मालिक के मौतो हयात है, जो मालिक के मौतो हयात है उसके सिग्नेचर है और पूरा सर्टिफिकेट मौजूद है। मैं सर्टिफिकेट की तहरीर और इंडेक्स आपको पढ़ के सुनाऊं, मैं आपको सर्टिफिकेट की तहरीर पढ़ के सुनाऊं और वो सर्टिफिकेट हर मुसलमान के घर पे रखी है एक कॉपी, फैक्स करा के बाकायदा एक कॉपी आपके घर पे रखी है। सुनो सूरह आले इमरान में वला तहसबनल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवातन बल अहय्याउन इंदा रब्बिहिम यरज़क़ून, जो अल्लाह की राह में मारे जाए, जो भी अल्लाह की राह में मारे जाए, खबरदार उनको मुर्दा ना समझना, बल अहय्याहुम, वो तो जिंदा है, वो तो जिंदा है और खाली जिंदा नहीं है, इंदा रब्बिहिम यरज़क़ून, अल्लाह की तरफ से रिस्क मिल रहा है, बाहयात भी है, बाख्तियार भी है, उधर से लेते हैं, इधर से देते हैं, वहां से मिलता है, यहां से तकसीम करते हैं। तो हमारे पास सर्टिफिकेट है, आप दैट सर्टिफिकेट लेकर आओ। अव्वल तो मिलेगा नहीं, और अगर सर्टिफिकेट तुम्हें मिला ना कि आले रसूल मर गए तो किसका मिलेगा? शिमर के हाथ से सिग्नेचर हुआ हुआ, इब्ने मुलजिम के हाथ से सिग्नेचर हुआ हुआ। अरे आप कहां हैं भाई? शिमर ही तो कहेगा हुसैन मर गए, इब्ने मुलजिम ही तो बोलेगा अली मर गए, अब वो कोई और ही तो बोलेगा जो कहेगा रसूल मर गए। कहां है भाई आप? कहो मर गए। तब दो ही रास्ते हैं, या अल्लाह का सर्टिफिकेट मान के मुसलमान हो जाओ, या अपने आप को उनका फॉलोवर खुलेआम बोलो। चलो आवाज पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़। देखिए मसाइब पे कहां पहुंचाया। बस मेरे अजीजों, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको खुशहाल रखे, मौला आप तमाम हजरात को कोई गम ना दें सिवाय गम अहले बैत, गम हुसैन के। मैंने अपनी मजलिसों में एक सही की, एक कोशिश की कि हम उस काबिल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह हमें उस काबिल करे कि हम अपनी कौम के मयार पर खरे उतर सकें। क्योंकि मसला क्या है, ये कोई फजीलत की बात नहीं है। जब कौम हमें बुलाती है तो आने वाले खतीबों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। उन उम्मीदों पे हम खरे तो नहीं उतर सकते, लेकिन कोशिशें तो कर सकते हैं। मैंने एक मेहनत की इस मजलिस तक, अब अल्लाह जाने कि किस हद तक मेहनत स्वालत होगी। भैया इरफान रिसालत की याद रखो, बस हमारा अकीदा यही है कि आले रसूल ज़िंदा है, और ये सिर्फ फजीलत नहीं है, किसी की ज़रूरत भी है ताकि अपने वजूद को साबित कर सके। आज ये जो मजलिस आप आए हैं माशाल्लाह से इतनी बड़ी तादाद में फिर आ गए सुनने के लिए, मैं तो आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। हालांकि शुक्रिया अदा करना भी किसी की सीरत है। कोई आता है यहाँ पर जो दरवाजे पे खड़ा होकर अज़ादारों का शुक्रिया अदा करता है, इसलिए रस्म इंसानियत है। इसीलिए मैंने इब्तिदाई मजलिस में अपने बोर्ड का शुक्रिया अदा किया, आप हजरात का, बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, जो मेरे साहिब खाना है, जो हक़ खिदमत को मुकम्मल तरीके से अदा करते हैं, उनका शुक्रिया इसीलिए अदा किया। ये कोई किसी की तारीफ़ नहीं है भाई, ये सीरत है किसी आने वाले की। वो खड़े हो जाते हैं दरवाजे पर, और आज खड़े होंगे, आज तो खड़े होंगे और एक एक अज़ादार का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते हैं, एक एक अज़ादार का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपने मर्तबे को पहचाना, और कैसे शुक्रिया अदा ना हो। आप उसको रो रहे हैं जिसे करबला में कोई रोने वाला ना था। मैं एक कोशिश करता हूँ, मैं उस वक्त तक मसाइब नहीं पढ़ता जब तक कि करबला का मंजर आपके सामने ना खींच दूँ। मैं मसाइब नहीं पढ़ता, चाहे मैं 2 मिनट मसाइब पढ़ूँ, मगर करबला का नक्शा पूरा खींच देता हूँ। कोशिश होती है हर आँख से आंसू गिरे। तो देखिएगा ये दिन कौन सा है। ये दिन वो था जब काफिला चलने लगा ना, तो आज कैफियत बदल चुकी है। आज जो कारवां चला है ना, तो बेकजावा ऊँट हैं, एक एक रस्सी है, 12-12 गले हैं, और आज बेकजावा ऊँटों पर। कल जब चले थे तो हज़रत अब्बास कह रहे थे खबरदार खिड़की दरवाजे बंद कर लो, अली और बतूल की बेटियों की सवारी गुजर रही है। और आज मनादी ऐलान कर रहा था तमाशा देखो, अली और फातिमा की बेटियां हैं, बाजार कूफा है, बाजार शाम है। अल्लाह अकबर, क्या ज़माना इतना बदल गया, क्या हालात इतने बदल गए। और उस वक्त शहजादी ज़ैनब ने यही 11 मुहर्रम को मंजर देखा था। क्या देखा? एक कटा हुआ लाशा पड़ा है, लाशा पामाल है, और वहाँ ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं सर झुकाए हुए। ऐसा लगता है चेहरे का रंग तगय्युर हो चुका है, लगता था जिस्म से रूह निकल जाएगी। बस अपने आप को मुतवज्जह करने के लिए हमारी से गिरा दिया। ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ जोड़ के कहा, फूफी क्या हुआ? कहा बेटा ये तो मैं तुझसे पूछती हूँ, ये क्या कैफियत है?
بیٹا ایسا لگتا ہے آپ کے جسم سے روح نکل جائے گی. اے سجاد اپنے آپ کو سنبھالو, ابھی تمہیں شام میں جانا ہے, ابھی تمہیں دادی کے حرم پہ واپس جانا ہے. تو امام وقت ہو بس ایک جملہ سر جھکا کے کہا تھا, پھپھی اماں میرا نام غیور ہے, میں غیرت مند بیٹا ہوں. آپ نے دیکھا کہ میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے, جوان بیٹا موجود, مگر اتنا مجبور ہوں کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توغے خاردار ہیں. اور جب قافلہ چلنے لگا تو ایک 4 برس کی بچی ہے جو تڑپ تڑپ کے کہتی ہے بابا خدا حافظ, تڑپ تڑپ کے کہتی ہے بابا خدا حافظ. یہ وہ بچی ہے جو شام غریبہ کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے سو نہ سکی, آرام نہ کر سکی. یہ 11 محرم کی روایت ہے, جب بچی نے کہا بابا خدا حافظ تو شمر ملعون تماچے لگاتا تھا, کہتا تھا سکینہ سب کچھ کہنا, ہائے بابا کہہ کے کربلا میں ماتم نہ کرنا. گوشوارے اس بچی کے شام غریبہ میں چھن چکے تھے, کانوں سے خون جاری تھا, رخسار اس بچی کے زخمی ہو چکے تھے, اور بچی کبھی پیروں کو اٹھاتی تھی کبھی زمین پر رکھتی تھی. جب کسی نے پوچھا یہ کیا کیفیت ہے, کہا میں اتنی نرم و نازک ہوں ابھی, چونکہ اتنی کم عمر ہوں, 4 برس کا سین ہے, اور جو رسیاں ہیں نا وہ بڑی مضبوطی سے باندھی ہیں. میرے پاؤں میں اندر تکلیف ہو رہی ہے, بازوؤں میں تکلیف ہو رہی ہے, لہذا کبھی ایک قدم اٹھاتی ہوں کبھی دوسرا قدم اٹھاتی ہوں. اللہ اکبر, حسین کے بچے کتنا غریب ہو گئے ہیں, اتنی کم سن بچی. اور یہ بچی وہ ہے, آپ جانتے ہیں اپنے بابا سے کتنا محبت کرتی تھی, جب سوتی تھی تو بابا کے سینے پر. شام غریبہ کی روایت ہے, مگر 11 محرم کو پڑھا جاتا ہے کہ جب شہزادی زینب نے کہا بیبیوں تم آرام کرو, تم آرام کرو, میں تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں. کیا ہوا اگر عباس نہیں ہے, علی کی بیٹی زینب زندہ ہے. ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا, کھڑی ہوئی اندھیرے میں. ایک مرتبہ ام کلثوم سے کہا بیٹا بہن ذرا بچوں کو شمار تو کرو, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی بچہ ادھر سے ادھر غائب ہو گیا. اب جو دیکھا تو علی کی بیٹی نے رونا شروع کر دیا. کہا بہن ایسا لگتا ہے کہ بھائی کی امانت سکینہ قافلے میں موجود نہیں ہے. شام غریبہ ایک مرتبہ زینب نے کہا آہستہ سے بولو کہیں رباب نہ سن لے, بھابھی رباب کے کانوں میں آواز نہ چلی جائے, آپ بہت ماتم کریں گے, بہت گریا کریں گے. اور یہ کہہ کے کہا کہ آؤ بہن کربلا کے مقتل میں سکینہ کو تلاش کرتے ہیں. میں کہوں گا بی بی کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کی, کبھی تو جلتے ہوئے خیموں سے سجاد کو نکالتی ہیں, اور اگر بچے غائب ہو جائیں تو رات کے اندھیرے میں ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر بچوں کو تلاش کرتی پھرتی ہیں, آواز دیتی آئے نا سکینہ, آئے نا سکینہ, اے سکینہ پھپھی کے حال پہ رحم کرو, بیٹا تم کہاں چلی گئی, اے بیٹا تم کہاں ہو. مقتل میں جا رہی ہیں, مقتل میں جا رہی ہیں کہ ایک مرتبہ جانی پہچانی آواز آئی, بہن زینب آہستہ بولو. بہت ماتم کریں گے, ماں بہنیں پس پردہ روئے گی, بہن زینب ذرا آہستہ بولو. سکینہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی ہے, سکینہ روتے روتے سو گئی ہے. اب جو علی کی بیٹی پہنچی تو کیا دیکھا, ایک کٹا ہوا لاشا ہے, بے گور و کفن لاشا ہے, اور 4 برس کی بچی ہے جو تیروں کے درمیان جگہ بنا کر سر رکھے ہوئے سو رہی ہے. ایک مرتبہ زینب قریب پہنچی, بازو ہلایا, کہا بیٹا ماں بہت پریشان ہے. سکینہ یہ کیا کیفیت ہے. اور ایک مرتبہ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے پھپھی اماں یہ آپ نے مجھے بابا سے جدا کیوں کر دیا, ابھی تو بابا میرے پاس تھے, ابھی تو بابا میرے قریب تھے, آپ نے مجھے بابا سے جدا کیوں کر دیا. بس ایک مرتبہ آغوش میں لیا اور ایک جملہ کہا سکینہ جب بھی لاشے کو پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے پہچانا جاتا ہے, میرے لال تو نے اس کٹے ہوئے لاشے کو دیکھ کے کیسے پہچانا, تو نے کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے. بس ایک جملہ کہا, آج کی مجلس میں نے مصائب کو یہی روک دیا, پھپھی اماں میں تو مقتل میں بابا کو تلاش کرتی ہوئی پھر رہی تھی, بابا آواز دو, بابا آواز دو. کہ سری بریدہ سے آواز آئی سکینہ آ جاؤ, بابا یہاں ہے. بس عزادارو 11 محرم آ گئی, قافلہ چلا کوفے کی طرف, سکینہ پہنچی مسجد کوفہ کے سامنے, ایک جملہ کا دادا علی آپ کے شہر کوفہ میں ہم غریبوں کا قافلہ آ رہا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اذن بقضائی تسلیما لامرہ. یا اللہ بحق حضرت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام, یا اللہ بحق مولا حضرت امام الزمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. معبود جو مومنین مومنات بیمار ہیں اور خصوصیت سے جن مومنین مومنات نے دعائے شفا اور دعائے صحت کے لیے کہا ہے, یا ہماری کمیونٹی کے وہ بچے یا بچیاں جو علیل ہیں بحق بیمار کربلا علیہ الصلوۃ والسلام, ان سب کو ہمیں شفائے کل صحت, زندگی اور تندرستی اور طول عمر عطا فرما. ہماری ماں بہنیں ہمارے نوجوان ابھی تک بھی اگر امیگریشن کے مسائل میں مبتلا ہیں اور وہ جہاں جہاں بھی سکونت اختیار کرنا چاہتے ہیں, ان سب کی حفاظت فرما. موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کی قید و مشقت کا واسطہ, جو قید و مشقت میں مبتلا ہے انہیں قید و مشقت سے رہائی عطا فرما.
اللہ ہم جس دور میں ہیں ہم سب کو ہمیں ہر قسم کی ہر طریقے کی قید و مشقت سے محفوظ فرما، زمینی و آسمانی بلاؤں سے، حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، مہلک امراض سے محفوظ فرما، موذی امراض سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ابھی تک بھی وہ نوجوان وہ بزرگ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جو یہ برسے روزگار ان کے روزگار کی، ان کی تجارت کی، ان کے بزنس کی حفاظت فرما، ہم سب کے دسترخوان کی حفاظت فرما، وسعت رزق عطا فرما، ہم سب کے رزق کی حفاظت فرما، ہم تمام مومنین مومنات کے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، شیعان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے جتنے بھی مقامات مقدس ہیں ان سب کی حفاظت فرما، فرش عزا مولا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرما، ہمارے درمیان آپس میں اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں ذکر حسین ہمارے دامن سے وابستہ رہیں، جب اس دنیا سے اٹھیں تو آل محمد کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھیں۔ یا اللہ 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس مجلس کے صدقے سے ہماری ماں بہنیں بھائی بہن جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نرینہ، اولاد صالح، اولاد کثیر عطا فرما، جو ماں بہنیں صاحب اولاد ان کی گودیوں کی حفاظت فرما، 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہ ہم سب کو اس قابل کر دے کہ ہم سب مولا حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصروں میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔